جب بائبل نہیں تھی تو اس وقت خدا جو کچھ بھی کہتا تھا خواب اور رویا میں بات کرتا تھا. جتنے بھی ایماندار ہوتے تھے وہ خواب میں رویا میں خدا قرہ ڈال کر خدا سے رہنمائی لیتے تھے. اور طریقوں سے وہ پوچھتے تھے کہ خداوند تیری کیا مرضی ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. لیکن خداوند کا فضل ہے کہ آج خدا کی مکمل مرضی بائبل کی صورت میں ہمارے پاس ہے, جس کو ہم ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں, اور بہت دفعہ پڑھ کر خدا کی مکمل مرضی کو اپنے طور پر جان سکتے ہیں کہ خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کیا کریں. اور ہر وہ بندہ زمین پر آج کامیاب ہے جو خدا کی مرضی سے واقف ہے. خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا نے نوح کے دور میں دیکھا کہ نوح مرد راست باز ہے. خدا کو نوح کا کریکٹر پسند آیا. خدا نوح کے تعلق سے جانتا تھا کہ اگر میں اس بندے کو کوئی کام کہوں گا تو یہ کرے گا. اس وقت دنیا میں کروڑوں نہیں لیکن لاکھوں لوگ تھے. خدا نے ساری دنیا میں سے دیکھا کہ کس کو میں حکم دوں گا تو وہ واقعی میری بات کو مان جائے گا اور وہ مان کر ویسا ہی کرنا شروع کرے گا. ذہن میں رکھو, نافرمان لوگوں کو کبھی رویا نہیں آتی. نافرمان لوگوں پر کبھی میسج کلام نازل نہیں ہوتا. کبھی کوئی میسج کی بات ان کے دل کو نہیں چھوتی. کبھی کوئی کلام ان کے دل میں نہیں اترتا. کیوں؟ یہ خدا کی مرضی نہیں ہوتی. کیونکہ خدا جانتا ہے کہ اگر کوئی کلام میں اس پر نازل کروں گا بھی تو اس نے تو اس بات کو ماننا ہی نہیں ہے, تو میرے کہنے کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے. ذہن میں رکھو, اگر کوئی خدا آپ کو فرق دیتا ہے, کچھ کرنے کے لیے کہتا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے خدا ابھی تک آپ پر اعتماد کرتا ہے. لیکن وہ لوگ جن پر خدا کو اعتماد ہی نہیں ہے, اگر میں اس کو کچھ کروں گا کہوں گا تو یہ اٹھ کر کرنا شروع کرے گا, ایسے لوگوں کو خدا کوئی رویا اور کوئی میسج کوئی کلام ان پر کبھی نازل نہیں ہوتا. اور بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہو کہ اگر وہ کوئی کلام سنے تو وہ اٹھ کر آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ کلام فلاں کے لیے تھا. کبھی وہ اٹھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ یہ میسج آج مجھ پر لگ گیا ہے, یہ تو خدا نے میرے لیے کلام نازل کیا ہے. ایسا نہیں کہیں گے بہت سارے لوگ. اور بہت سارے لوگ کچھ بھی نہیں کہیں گے, نہ ہاں نہ نا. کچھ لوگ ہیں, آپ 100 میں سے ایک بندہ دیکھو گے جو کلام سن کر یہ لوگوں کو کہنا شروع کرے کہ یہ میسج آج میرے لیے تھا, یہ کلام آج میرے لیے تھا, یہ بات خدا نے میرے لیے نازل کی, اور یہ آج کی جو تلاوت کی گئی ہے, یہ آج جو بولا گیا ہے, یہ کہا گیا ہے, یہ میرے لیے تھا. اور واقعی اس کے لیے ہو سکتا ہے. کیوں اس کے لیے ہے؟ اس لیے اس کے لیے تھا خدا کو اس پر اعتماد ہے کہ اس کو اگر میں کچھ سمجھ دوں گا, اس پر اگر کوئی کلام نازل ہوگا تو یہ بندہ واقعی اٹھ کر کرنا شروع کرے گا. کیونکہ آج دنیا میں ہزاروں لوگ کلام سننے والے ہیں, لیکن کام کرنے والے ہزاروں میں سے سینکڑوں ہی ہیں. صرف ہزاروں سننے والے ہیں لیکن کرنے والے صرف 10% لوگ ہی ہیں. اور برکت خدا کے منصوبے ان سینکڑوں لوگوں کے لیے جو سننے کے لیے بھی تیار ہے اور سن کر وہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. سو رویا ان لوگوں کے لیے ہے. کلام نازل ہوتا ہے یعنی جس کلام کو وہ کہہ سکے کہ یہ کلام میرے لیے تھا, آج میرا ذہن کھل گیا ہے, آج مجھے خدا نے کہا ہے کہ تو نے یہ کرنا ہے, آج مجھے سمجھ لگی ہے, یہ جو کلام پڑھا گیا یہ مجھے کرنے کے لیے کچھ کہہ رہا تھا. تو اس کا مطلب خدا کو آپ پر اعتماد ہے. نوح کے دور میں اگر ہزاروں لوگ ہیں زمین پر, کیونکہ اس وقت دنیا بہت زیادہ تو نہیں تھی, لیکن خدا نے تو بھی ساری دنیا میں سے دیکھا کہ کس سے میں بات کروں, کس کو میں کوئی کام دوں تاکہ وہ اٹھ کر یہ کرے. اور خدا نے دیکھا کہ یہ کام نوح کر سکتا ہے, اس لیے خدا نے نوح کے ساتھ کلام کیا, باقی لوگوں کے ساتھ یہ کلام نہیں کیا. کتنے لوگ سمجھتے ہو کہ آپ کی زندگی میں کبھی کلام نازل ہوا ہے؟
آپ کہہ سکیں خدا نے مجھے یہ کام کرنے کے لیے کہا تھا اور میں نے وہ کام کر دیا تھا. کوئی ایسا واضح کام خدا نے آپ کو دیا ہو اور آپ نے وہ کیا ہو؟ کتنے لوگ اپنی زندگی کے اندر یہ بات سمجھتے ہو؟ جو یہ کلام سن رہے ہو، ایک وقت تھا نبیوں کے ساتھ خدا خواب اور رویا میں بات کرتا تھا. آج وہ دور نہیں ہے. آج خدا نے کلام مقدس بائبل کو بھیج دیا ہے، اور ایک خدا کی مکمل مرضی بائبل خدا کی آپ کی رویا ہے، منصوبہ ہے، کلام ہے، یہی آپ کی خواب ہے، یہی آپ کی رویا ہے، بائبل ہے. آج وہ اس طرح سے کوئی نیا برک آپ کو نہیں ملنے والا. آج ہر سنڈے جب چرچ میں آتے ہو تو یہاں پر آپ کو ایک رویا ملتی ہے، یہاں پر آپ کو ایک منصوبہ ملتا ہے، یہاں پر آپ پر ایک کلام نازل ہوتا ہے. یہ کلام آپ کے لیے ہوتا ہے، اور کم لوگ ہیں جو اس کلام کو اپنے لیے لیتے ہیں. ورنہ بائبل میں دیکھو خدا نے بہت سارے لوگوں پر کلام نازل کیا، جیسے انہوں نے آنکھ کھولی، جیسے ان کی آنکھ کھلی، رویا ختم ہوئی، ویسے ہی اٹھے اور ادھر کو چلنا، وہ کام کرنا انہوں نے شروع کیا. اور خدا بار بار ان کے ساتھ کلام کرتا رہا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے خدا کا کلام میرے لیے میں نے کیا ہے. خدا جانتا تھا یہ کرے کہ خدا اور کلام ان کو دیتا تھا. نوح کوئی بہت پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، نوح کوئی بہت قابل بندہ نہیں تھا، نوح بھی ایک عام بندہ تھا، لیکن خدا نے اس کے ساتھ کلام کیا. خدا کو ایک چیز کا اعتماد تھا، ایک چیز خدا جانتا تھا کہ اگر میں اس کو کہوں گا تو یہ کیا کرے گا. سب بولو کیا ہوگا؟ یہ وہ کام کر دے گا. اگر آپ پر کوئی کلام نازل نہیں ہوا، میں یہ بھی کہتا ہوں اگر کوئی میسج سن کے آپ کو یہ سمجھ نہیں لگی کہ مجھے دنیا میں خدا کے لیے کرنا کیا ہے، تو اس کا مطلب بھی وہی ہے خدا کو آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے. کہ آپ جب آپ نے کوئی کام کہنا ہوتا ہے، اسے پیسے ہی ادھار مانگنے ہوتے ہیں، تو آپ پہلے سوچتے ہو میں کس سے مانگوں گا تو مجھے واقعی مل جائیں گے. آپ اس کو نہیں کہتے ہو جس سے آپ کو پہلے امید نہ ہو کہ اس نے مجھے نہیں دینے. آپ اس کو کوئی کام ہی نہیں کہتے ہو جس پر آپ کو اعتماد ہی نہ ہو. اور خدا بھی ایسے ہی ہے. خدا ان لوگوں سے بات کرتا ہے جن پر خدا کو اعتماد ہوتا ہے کہ اگر میں کہوں گا تو یہ بندہ کرے گا. اور بڑے سے لوگ کی سمجھ میں کلام اس لیے بھی نہیں آتا کہ وہ کچھ کرنے کا منصوبہ نہیں اپنی زندگی میں رکھتے. وہ صرف ایک بات ہے کہ بس ہم نے دعا پہ جانا ہے. خدا جانتا ہے انہوں نے کچھ کرنے کا منصوبہ نہیں بنایا، اس لیے خدا ان پر کلام نازل نہیں کرتا. اور دوسری بات، خدا کو اعتماد ہی نہیں ہے ان پر. آپ نے چھوٹی چھوٹی رویا دیکھی، آپ کو چھوٹے چھوٹے میسج ملے کہ اٹھ رات کو دعا کر، آپ نے نہیں کی. خدا نے دیکھا صرف اپنے کمرے میں اٹھ کر اس نے دعا نہیں کی، تو اگر میں اس کو کوئی بڑی قربانی مانگ لوں گا تو یہ کیسے کرے گا. کبھی آپ کے دل میں آیا کہ روزہ رکھ لیں، یہ رویا تھی، یہ کلام تھا، اور آپ نے وہ نہیں مانا. خدا کبھی بڑا کام آپ کو نہیں دے گا. کبھی آپ کے دل میں آیا مجھے آج وزٹ پہ جانا چاہیے، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤں گا، لیکن فوری آپ کا مائنڈ ابھی اس نے چینج کیا، آپ نہیں گئے. خدا دیکھے گا میں نے چھوٹے چھوٹے کام کہے اس بندے کو، اور چھوٹے کام بھی اس نے نہیں کیے. تو اگر میں کوئی بڑا کام کہوں گا تو یہ بندہ نہیں کرے گا. اس لیے کوئی رویا نازل نہیں ہوتی آپ پر. خدا آپ سے بولنا چاہتا ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کرنتھس کے خط میں، خدا کی جماعت، خدا کہتا ہے کہ سب نبی ہوں. اور پرانے نامے میں موسیٰ کے ساتھ جب بات ہو رہی تھی اور دو بندے جب اپنے خیمے میں نبوت کر رہے تھے، تو موسیٰ نے بھی یہ کہا کہ خدا چاہتا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ساری جماعت ہی نبوت کرے، سب نبی ہوں. اور آج بھی خدا چاہتا ہے کہ سب بھی رویا دیکھنے والے ہوں، سب ہی خدا کی آواز سننے والے ہوں، سب ہی پریچ کرنے والے ہوں. لیکن خدا فرق دیتا ان لوگوں کو ہے جن پر خدا کو اعتماد ہے. آپ میں سے کوئی بپتسمہ یافتہ بندہ ایسا نہیں ہوگا جس کو خدا نے کوئی رویا نہ دی ہو. صرف آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کو کوئی رویا ملی یا نہیں ملی. بائبل کہتی ہے کوئی بندہ جس نے یسوع مسیح کو قبول کیا ہو، یہ نہیں ہو سکتا اس کو پاک روح اس پر نازل نہ ہو، کیونکہ یہ گفٹ ہے آپ کی توبہ اور گناہوں کی معافی والے بپتسمے کا.
تو جب آپ نے فرق پورا کیا، خدا نے آپ کی زندگی پر پاک روح کو نازل کیا. یہ الگ بات ہے آپ نے خدا کر کے پاک روح کو رنجیدہ کر دیا ہو. یہ الگ بات ہے آپ نے پاک روح کی نہ سنی اور وہ آپ کی زندگی سے چلا گیا، اب وہ آپ سے بات نہیں کرتا. سو ایسے ہی جو بندہ بھی خدا کو قبول کرتا ہے، جیسے آپ اپنے جسم کے لیے ہر روز کام کرتے ہو، خدا جب آپ پر روح القدس کو نازل کرتا ہے تو آپ کو روح کے لیے ہر روز کام کرنا ہوتا ہے. اور جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو ہر روز آنے والے دن کے لیے رویا منصوبہ ملتا رہتا ہے. خدا کن لوگوں سے بات کرتا ہے، کن لوگوں کو کوئی رویا دیتا ہے؟ جن پر خدا کو اعتماد ہوتا ہے، جن پر خدا اعتماد کرتا ہے. اگر میں اس کو رویا دوں گا، ہزاروں روکنے والے ہوں، یہ بندہ نہیں رکے گا، یہ کرے ہی کرے گا جو میں نے اس کو. اور جتنے لوگوں کو بھی رویا ملی، ان کو روکنے والے ہزاروں لوگ ہوتے تھے، ان کا خاندان، ان کی ٹیم، ان کے چکرت لوگ، اور پوری دنیا کو کہ ابلیس ہمیشہ رویا میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے. جتنے لوگوں کو بھی کوئی رویا ملتی تھی، ان کو روکنے کے لیے ابلیس 24 گھنٹے ایکٹیو ہوتا تھا. وہ خاندان کے وسیلے سے، آپ کے صحت کے وسیلے سے، آپ کے بچوں بیوی کے وسیلے سے، کسی بھی طور سے ابلیس فرق کرتا ہے کہ آپ وہ نہ کر سکو. لیکن وہ لوگ جو جانتے تھے یہ خدا کا منصوبہ ہے، وہ لوگ کرتے ہی کرتے تھے. کہتے دنیا کا کام ہے روکنا، لیکن ہم نے وہ کرنا ہے، کیونکہ بائبل کہتی ہے، خدا کا کلام نیا عہدنامہ، کہ جو کوئی بندہ سپاہی مطلع لکھا ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے والا بندہ کبھی اپنے آپ کو دنیا کے معاملوں میں نہیں پھنساتا. وہ جانتا ہے کہ دنیا کے معاملے ایسے ہی چلتے رہنے ہیں، دنیا کے کام ایسے ہی چلتے رہنے ہیں، ہر روز اٹھنا ہے اور کچھ کام کرنے ہی کرنے ہیں، دنیا کے جو مرضی ہو جائے. سو اگر آپ کو رویا ملی اور آپ چاہتے ہو اور رویا مجھے ملے، پھر سے خدا کام کرے، تو جو آپ کو کہا گیا ہے وہ کر دو. جو پہلے خدا نے آپ کو کہا ہے وہ کر دو. اگر وہ کر دو گے تو دوسری رویا آپ پر نازل ہو جائے گی. اور اگر خدا جانے کہ آپ کر دو گے تو خدا واقعی آپ پر کلام نازل کرے گا. یہاں پر ہونے والا ہر میسج آپ کے لیے ہوگا. آپ جب بھی کلام سنو گے آپ یہ کہو گے کہ واقعی آج کا کلام میرے لیے تھا، آج کا جو میسج تھا یہ میرے لیے تھا. کیوں؟ کیونکہ واقعی خدا آپ سے بات کرتا رہے گا، خدا آپ پر کلام نازل کرتا رہے گا، کیونکہ خدا کو اعتماد ہوگا کہ اگر میں اس پر کلام نازل کروں گا، جو کلام ہوگا یہ بندہ واقعی جا کر ویسا ہی کرنا شروع کرے گا. سو اگر آپ رویا چاہتے ہو کہ آپ کو رویا ملے، آپ کو منصوبہ ملے، تو اس کے لیے آپ کو پہلے اعتماد میں آنا ہے. خدا جانے کہ آپ اعتماد والے لوگ ہو، جو آپ کو کہا گیا آپ نے وہ کر دینا ہے، وہ آسان ہو یا مشکل. ابراہیم کو قوموں کا باپ کہا گیا ہے. قوموں کا باپ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ ابراہیم نے امان کی بنیاد رکھی ہے. ابراہیم نے امان کی، اس نے وہ کیا جو پہلے اس نے نہیں سنا تھا. آج ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں ہم کسی نہ کسی کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں، ہم کسی نبی کی کاپی کر رہے ہوتے ہیں. ہم بائبل میں دیکھتے ہیں فلاں نے روزہ رکھا میں بھی رکھ لیتا ہوں. یعنی ہم نے اپنی مرضی سے نہیں، ہم نے طریقہ اپنایا کسی کا، ہم نے کسی کے امان کو دیکھا، اس کے آزمائے ہوئے امان کو ہم نے استعمال کیا ہے. ابراہیم نے کیا کیا؟ اس نے کبھی نہیں سنا تھا کہ بیٹے کی بھی قربانی ہوتی ہے. اس نے بغیر سنے ہی اس نے کہا خدا نے بیٹے کی قربانی کہی ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں. کسی کو اس نے کاپی نہیں کیا. اس کے اپنے دل کا بوجھ تھا کہ جو مجھے خدا نے کہنا ہے میں نے وہ کر دینا ہے، وہ ایزی ہو یا مشکل ہو، مجھے بس خدا کی فرما برداری کرنا ہے. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ وہ امانداروں کا باپ ہے. خدا نے قوموں کا باپ کہا. خدا نے کہا قومیں، قبیلے، امتیں تیرے وسیلہ سے برکت پائیں گی. خدا آج آپ کو قوموں قبیلوں کے لیے چن سکتا ہے، لیکن پہلے آپ نے امان کی بنیاد رکھنی ہے. کوئی امان کا بڑا اظہار کرنا ہے. صرف چند منٹوں کی دعا سے ساری دنیا فتح نہیں ہو سکتی. چند منٹوں کی دعا سے، چند منٹ بائبل پڑھنے سے بڑے بڑے جلالی کام نہیں ہو سکتے. آپ کو کچھ قدم اٹھانے ہوتے ہیں. خدا رویا دیتا ہے. سو خدا نے نوح کو رویا دی. کیوں رویا دی نوح کو کیوں رویا دی؟ خدا جانتا تھا اگر میں نوح کو کہوں گا تو نوح اٹھ کر یہ کام کرنا شروع کر دے گا.
اور نوح کو جیسے ہی رویا آئی اس نے کیا کیا؟ بولیں کیا کیا؟ کام کرنا شروع کر دیا۔ آج آپ کا رویا ہے تو آپ کتنے دنوں کا ٹائم دو گے خدا کو؟ خدا کروں گا، لیکن کتنے دنوں بعد؟ کتنے دنوں بعد آپ دیتے ہو منصوبہ کہ باجی 2 مہینے اوکھے رہ گئے نے، اس تو بعد پھر ٹھنڈ لنگ جانی ہے، پھر اسی شروع کر دینا ہے۔ اے جی بس بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں پھر اسی سو بڑا ٹائم دیں گے آپ، اور اس وقت تک خدا کسی اور کو رویا دے چکا ہوگا، اس وقت تک خدا ویٹ نہیں کر سکتا، خدا کسی اور کو چن چکا ہوگا۔ سو کوئی آپ میں سے ایسا نہیں جس کو کوئی رویا نہ ملے۔ ہر کسی کو خدا نے کوئی کام کہا، لیکن خدا نے دوبارہ کام نہیں آپ کو کہا۔ کیوں دوبارہ نہیں کہا؟ خدا نے کہا جو پہلے کہا آپ نے وہ نہیں کیا، اس لیے میں دوبارہ آپ سے کلام نہیں کروں گا۔ اور سوچو اگر خدا نے آپ کو ریجیکٹ کیا تو دنیا میں سے آپ ریجیکٹ ہو، اب دنیا میں ریجیکٹ ہو۔ خدا ہر ایک ایماندار کو رویا دیتا ہے، منصوبے دیتا ہے، اور کتنے لوگ دیکھتے ہو جو تاحیات اس رویا میں کھڑے رہتے ہیں، خدا ان کو کامیاب کرتا ہے۔ آج بھی کل کامیابی ضروری ہے۔ سو پہلی بات سیکھنے والی یہ ہے کہ رویا سب کو ملتی ہے، اگلی رویا اس کو ملتی ہے جو پہلی رویا کو پورا کر دیتا ہے۔ خدا ان لوگوں سے کلام کرتا ہے جن لوگوں پر خدا کو اعتماد ہے کہ جو کہا گیا ہے وہ کام یہ لوگ کر دیں گے۔ اگر جو کہا گیا اتنے میں آپ وفادار ہو، بائبل کہتی جو تھوڑے میں وفادار ہو خدا اس کو بہت زیادہ کا مختار بنائے گا۔ لیکن چھوٹا کام آپ کو یہی کہا گیا ڈیلی چرچ آؤ، خدا نے رات کو کبھی آپ کو خواب دی، بوجھ دیا اٹھ اور دعا کر، آپ نے چھوٹا کام نہیں کیا، خدا کبھی بڑی رویا آپ کو نہیں دے گا۔ خدا جانتا ہے یہ تھوڑے میں وفادار نہیں ہے، میں اس کو زیادہ کا مختار ہے، اس وجہ سے آپ روحانی طور پر پیچھے رہتے ہیں۔ خدا کو سربلند کرنا چاہتا ہے، خدا کامیاب کرنا چاہتا ہے، لیکن پہلے آپ کو تھوڑے میں دیانتدار ہونا ہے، وفادار ہونا ہے۔ اور اس لیے بڑے سارے لوگوں کو کلام سمجھ نہیں آتا، صرف یہ اس کی وجہ ایک ہی ہے، خدا جانتا ہے اگر میں اس کا ذہن کھول بھی دوں یہ بندہ کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، اس نے چھوٹی سی بات سے سلپ ہو جانا ہے، چھوٹی بات سے ناراض ہو کے بیٹھ جانا ہے، یہ کبھی کوئی بڑا جھٹکا نہیں کھا سکے گا۔ اور بائبل میں دیکھو کتنے لوگ جن کو پوری دنیا روکنے کے لیے تیار تھی لیکن وہ نہیں رکے، کوئی نہیں ان کو روک سکا، اور وہ لوگ تھے جو واقعی دنیا میں کامیاب ہوئے، انہوں نے خدا کا جلال ظاہر کیا۔ سو نوح کو رویا دی گئی، نوح سے کیا خدا نے کیا کہا؟ نوح سے خدا نے کہا اٹھ اور ایک بڑی کشتی بنا، اس کشتی میں بڑے سارے لوگوں کی جانوں کو تو نے بچانا ہے، صرف اپنی جان نہیں، کیا کرنا ہے؟ نوح نے اپنے آپ کو بچانا تھا اور اس نے اپنے خاندان کو بچانا تھا جو کشتی نوح نے بنانی تھی، اور نمبر 3 اس میں سے اس نے ایک نسل بچانی تھی، جب سب مر جائیں گے تو وہ کشتی میں سے جو لوگ نکلیں گے، جو نسل نکلے گی، بے شک وہ چرندے ہوں، پرندے ہوں، وہ جانور ہوں، وہ انسان ہوں، وہ آنے والے وقت کے تعلق سے ایک نسل بچانی تھی جو دوبارہ سے اس دنیا پر پھر سے وہی چرند پرند پیدا کر سکے، انسانوں کو پھر سے پیدا کر سکے۔ وہ کو دیکھنے میں چند لوگ نظر آتے ہیں جو اس نے کشتی میں بچانے ہیں، لیکن اصل میں وہ چند لوگ نہیں ہیں، اصل میں وہ آنے والے وقت کے تعلق سے ایک نسل ہے، آنے والے وقت کے تعلق سے ایک وہ نسل ہے، کیونکہ طوفان نے آنا ہے، سب کچھ تباہ ہو جانا ہے، جو کشتی میں ہوں گے انہوں نے آنے والے وقت سے پھر دنیا کو جو ہے وہ ممور و محکوم کرنا ہے، پھر دنیا کو بھرنا ہے۔ آج اگر آپ توبہ نہیں کرتے ہو، صرف آپ نہیں ہو، آپ کے پیچھے آپ کا آنے والا خاندان ہے۔ کبھی کبھی لوگ سیریسلی لیتے ہیں سنڈے اسکول کو، کبھی کبھی لوگ سیریسلی لیتے ہیں اپنے بچوں کو چرچ لانے کو۔ آپ چرچ بچوں کو نہیں لا رہے ہو، آپ ایک نسل قائم کر رہے ہو آنے والے تعلق سے۔ بچوں کا سنڈے اسکول میں آنا کوئی عام بات نہیں ہے، ایک نسل بچ رہی ہے، ایک آنے والے تعلق سے ہم قوم بھی پیدا کر رہے ہیں کہ ہم جب جائیں گے ہمارے پیچھے ہم سے بھی ایک پاورفل کلیسیا خدا کے لوگ جو ہیں وہ اٹھ کھڑے ہوں۔ سو وہ چند لوگوں کو نہیں بچا رہا کشتی میں، وہ ایک نسل کو بچا رہا ہے۔